دوستوں دنیا کے تمام دوسرے مذاہب اور ان کی کتابیں سائنس سے ٹکراتی ہیں، اس لیے ان کے مذہب کے پیشوا سائنس کو اپنے مذہب کا دشمن تصور کرتے ہیں۔ لیکن صرف قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے سائنس کو اپنے منجانب خدا ہونے کی دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ قرآن کرۂ ارض کی وہ واحد کتاب ہے جو باقاعدہ اوپن چیلنج دیتی ہے انسانوں کو کہ تم تحقیق کرو کائنات میں، اور وہ تحقیق ثابت کرتی جائے گی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس حوالے سے اللہ قرآن میں صاف کہتا ہے سنوریہم، اس کا مادہ ہے رے الف یہ، مطلب کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اسی مادے سے ایک لفظ بنا ہے رویت، ہمارے یہاں ہے نا رویت ہلال کمیٹی، ہلال مانے چاند اور رویت مانے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یعنی اپنی آنکھوں سے چاند دیکھنے کی کمیٹی۔ تو سنوریہم شروع میں سین ہے یعنی کہ بہت جلد، آخر میں ہم ہے یعنی کہ ان لوگوں کو، تو بہت جلد ان سب کو دکھائیں گے ان کی آنکھوں سے۔ کیا چیز؟ آیاتنا، اپنی نشانیاں۔ کہاں پر؟ فی الافاق، آفاق میں یعنی اس کائنات میں، اس کہکشاؤں میں، ان گلیکسیز میں۔ اور فی انفسہم، ان کی اپنے نفس میں، ان کی جانوں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی بایولوجی میں۔ حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ ظاہر ہو جائے گا لہم ان سب پر، انہو کہ یقیناً وہ خدا اور اس کی نازل کردہ یہ کتاب الحق حق ہے، یعنی کہ تحقیق یہ کر رہے ہوں گے اور ثابت کیا ہو رہا ہوگا، انہو علی کل شیء شہید، یعنی جو چیزیں تم ہزاروں سال بعد خود دیکھ رہے ہوگے تو تم جان جاؤ گے کہ ان سب چیزوں کو اللہ پہلے سے ہی جانتا تھا، پہلے سے ہی اللہ اس پہ شاہد تھا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے اس وقت بھی موجود تھیں جب اس نے قرآن کو نازل کیا۔ تو جب یہ شہادتیں مل جائیں گی تو مان لو گے نا قرآن انسان کی نہیں بلکہ خدا کی کتاب ہے، مل جائے گا نا ثبوت، آ جائے گا نا یقین۔ دوستوں میں نے سائنس اور قرآن پر کافی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسٹروناٹس کے حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیں دوستوں، زمین کا ایک ایٹماسفیئر ہے جس کی بنا پہ ہم روشنی کو صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، یہاں گریوٹی ہے جس کی وجہ سے ہم چل پھر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم اس ایٹماسفیئر سے باہر نکلتے ہیں، جب ہم اس جگہ آ جائیں جہاں پر گریوٹی اپلائی نہیں ہوتی ہو، اور جہاں گریوٹی اپلائی نہیں ہوتی وہاں روشنی بھی اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح زمین کے ایٹماسفیئر کے اندر وہ کام کرتی ہے۔ گریویٹیشنل فورس روشنی کی کرنوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور چونکہ روشنی کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو وہ زمین پر پڑنے کے بعد اپنی اسپیڈ کی وجہ سے ریٹرن بیک ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے وہ زمین پر جس چیز پہ بھی پڑتی ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بلیک ہول کو اسی لیے بلیک ہول کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں روشنی کی اسپیڈ کم ہوتی ہے اور گریویٹیشنل فورس زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں روشنی کی کرن پلٹ کے واپس نہیں ہو پاتی اور وہ روشنی کی کرن بھی بلیک ہول کے اندر چلی جاتی ہے، اس لیے وہ ایریا ہمیں پورا بلیک نظر آتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ زمین کے ایٹماسفیئر کی، جس کی وجہ سے زمین کی ساری خوبصورتی قائم ہے، اور جب ایسٹروناٹس اس ایٹماسفیئر کو چیرتے ہوئے اس سے باہر نکلتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو بتاتے ہیں کہ روشنی کی ریفلیکشن وہاں پر اس طرح نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اسپیس آپ کو بالکل ایمٹی، بالکل بلیک نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ جو ہمارے دیکھنے کا کوآرڈینیشن ہے دماغ کے ساتھ وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا، ہمیں باہر کی دنیا عجیب سی نظر آتی ہے، اور چونکہ ہم گریوٹی کے حدود سے باہر نکل چکے ہوتے ہیں اس لیے اپنا آپ بھی کھو چکے ہوتے ہیں، چونکہ ہم وہاں ویٹ لیس ہو جاتے ہیں، روشنی کی ریفلیکشن اس طرح نہیں آتی، تو یہ ساری کیفیات مل کر ہمارا دماغ کو تھوڑا سا مفلوج کر رہی ہوتی ہے، اور ہمیں کافی ٹائم لگتا ہے اس چیز میں اپنے آپ کو ڈھالنے میں۔ اب آئے قرآن پر جہاں وہ کہتا ہے کہ بلو، اور اگر فتحنا، آخر میں نہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہم، اور فتح معنی ہوتا ہے کھولنا، اور اگر ہم کھول دیں علیہم ان پر، بابن کوئی باب، کوئی دروازہ، من السماء آسمان کا، اونچائی کا، فضلو، یہ آ گیا ایک اہم لفظ، فے تو حرف ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پس، اور ذلو کا مادہ ہے زواد لام لام، اس کے معنی ہوتے ہیں سایہ، وہ جگہ جہاں دھوپ نہ آتی ہو۔ یہ لفظ دھوپ کا اپوزٹ لفظ ہے۔ بادشاہوں کے لیے آپ نے سنا ہوگا جن کو ذل الہی کہا جاتا تھا، ذل معنی سایہ اور الہی معنی خدا کا، یعنی زمین پر خدا کا سایہ، تو بادشاہوں نے اپنے آپ کو زمین پر مذہبی پیشواؤں کے ذریعے سے خدا کا سایہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ تو ذلو معنی وہ جگہ جہاں دھوپ نہ ہو، تاریکی ہو، تو فضلو پس وہ اندھیرے میں جاری رکھیں، فی ہے اس میں، یا رجون، ارج معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا،
آپ کہتے ہیں نا اس کو عروج ملتا جا رہا ہے، یعنی کہ بلندی کی طرف چڑھتا جا رہا ہے، تو اس تاریکی میں وہ اوپر چڑھتے جائیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی انسان آسمان کی طرف بڑھے گا اس کا سامنا تاریکی سے ہو جائے گا، کیونکہ اسپیس تاریک ہے، ڈارک ہے، اندھیرا ہے، ایمٹی ہے۔ اور یہ بات تو سائنسدانوں نے ہمیں اب بتائی، لیکن قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زمین سے نکلتے ہی دھوپ سے واسطہ ختم ہو جائے گا۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ جب ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں گے اور یہ تاریکی میں اوپر کی طرف چڑھتے جائیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو اللہ اگلی آیت میں بیان کرتا ہے۔ لقالو، تو وہ کہیں گے، انما، بلا شبہ، سکرت، اس کا مادہ ہے سین کاف رے، یعنی ایسی حالت جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جائے۔ اسی لیے یہ لفظ اکثر نشہ آور چیز کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ نشے کے بعد دماغ کا کوارڈینیشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ انتہائی حیرت کی حالت میں ہی بولا جاتا ہے۔ جب کبھی حیرت سے انسان سکتے کی حالت میں آ جائے تو یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، سلاد کے قریب بھی نہ آنا کہ تم اگر سکر کی حالت ہو۔ کس چیز کا کوارڈینیشن ہے جو دماغ کے ساتھ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا؟ وہ ہے ابصارنا، بصارت کا، دیکھنے کی صلاحیت کا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہماری دیکھنے کی صلاحیت بند ہو رہی ہے، ہماری نگاہیں ایسا لگ رہا ہے کہ باندھ دی گئی ہیں، بلکہ نہنو، ہم، قومن، لوگوں پر، مسحورن، سحر کیا گیا ہے، جادو کیا گیا ہے۔ دوستو، انسان خود سے کب کہتا ہے کہ مجھ پہ جادو کیا گیا ہے؟ ایسا وہ جب کہتا ہے جب وہ اپنا دماغی کنٹرول کھو رہا ہو، اس کا اپنا آپ کنٹرول سے باہر جا رہا ہو، تب وہ خود سے کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جادو کر رہا ہے۔ اور یہی بات ایسٹروناٹس نے بتائی کہ ہمیں روشنی کی سمجھ نہیں آتی، دنیا عجیب سی نظر آتی ہے، اور اپنے آپ کی بات کریں تو ہمارا ویٹ ہی نہیں ہوتا، ہم ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ہم ہوش میں ہوتے ہوئے نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، جانا کہیں چاہتے ہیں، اڑ کہیں اور رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، نہ مسلمان کہہ رہا، بلکہ فرانس کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ جس کا نام تھا ڈاکٹر مورس بوگلے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، جس کتاب کا نام ہے دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ اس کتاب میں انہوں نے قرآن کی بہت ساری سائنٹیفک آیات پر ڈسکس کیا ہے اور سب کو ٹرو اینڈ ویلڈ کیا ہے۔ اور چونکہ ہم ایسٹروناٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے ایک اور آیت کوٹ کی ہے کہ جہاں اللہ کہتا ہے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے سلطان کے بنا۔ سلطان مانے ہوتا ہے غلبہ، طاقت۔ انسان کو اس علم پر یہ غلبہ 1400 سال پہلے نہیں تھا، اور جیسے ہی انسان نے اس علم پر غلبہ پا لیا، وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ زمین کے کناروں سے نکل جائے، تو وہ نکل گیا۔ لیکن ایک بات بہت دلچسپ ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہاں جو نفذو کا لفظ آیا یہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ نفذو کا معنی ہوتا ہے تیر کا چیرتے ہوئے نکل جانا، مطلب اتنی طاقت سے کسی چیز کو کراس کرتے ہوئے چلے جانا کہ وہ چیز چیرتی ہوئی چلی جائے۔ اور ایگزیکٹلی یہی فارمولہ ہے جس کے تحت راکٹ بنایا گیا ہے، اور سب سے دلچسپ بات کہ راکٹ کا شیپ بھی بالکل تیر جیسا ہے۔ تو دوستو، قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سائنس کو اپنا سچا ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جتنا آپ سائنس کی تحقیق کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ قرآن سچا ثابت ہوتا چلا جائے گا۔ شکریہ۔